سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو تم لوگ میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے سے محبت کریں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے، معاف کرنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر پھر بھی وہ لوگ اعراض کریں، منہ پھیریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو یقیناً بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا، کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ نجات کے لیے توحید ہے اور توحید پر ایمان رکھنا یہ واجب ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا ضروری اور واجب، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کفر ہے، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا انکار کر دینا، اتباع کا انکار کر دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دینا، یہ بھی کفر ہی ہے۔ تو ما قبل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وحدانیت اور اس کے متعلق چیزوں کو بیان فرمایا، اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو کر آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، اس وقت مشرکین عرب ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، یہ سارے کے سارے اپنے اپنے انداز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دم بھرتے تھے اور اس کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ اب جیسا کہ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مشرکین عرب، ان سے اگر کہا جاتا ہے
کہ یہ تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان کو کیوں مانتے ہو؟ تو ان کا ایک ہی جواب، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی اس وجہ سے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا قرب عطا کرتے ہیں۔ گویا کہ وہ اللہ کا قرب، اللہ کی محبت ان کے ذریعے سے کیا ہے وہ تلاش کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے نصارہ ہیں، اگر نصارہ سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ تم حضرت مسیح علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو تم اس طرح کا درجہ کیوں دیتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حضرت مریم علیہ السلام اور اس کو خدا کی ماں کہہ دیتے ہیں، یا جناب اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس گویا کہ اللہ سے ان کی کسی نہ کسی درجے میں نسبت جوڑ کر ان سے وہ کر رہے ہیں، اگرچہ ان کا طریقہ، دونوں کا طریقہ کیا ہے، غلط ہے۔ اسی طریقے سے یہود کو دیکھ لیجئے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ اس انداز میں کرتے ہیں کہ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، کہ ہم اللہ کے محبوب اور اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو وہ اپنی ابنیت ہونے کی وجہ سے یا اللہ کے پیغمبروں کے اولاد ہونے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہیں۔ گویا کہ ہر ایک گروہ اللہ کی محبت کا دعوے دار ہے۔ اب یہ دعویٰ غلط ہے یا صحیح ہے، اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہلوا دی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اس کا طریقہ اور راستہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہو تو تم کیا کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں کیا کریں گے، محبوب کریں گے، تو محبوب اللہ تعالیٰ تمہارے سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ ایک اور انداز سے بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں دنیا کے اندر مختلف اقوام ہیں، مختلف لوگ ہیں، چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں، چاہے وہ ہنود ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، کوئی بھی ہوں، ان میں دو طرح کے افراد ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر نصارہ ہیں، کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں، یہود ہیں، کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں، مسلمان تو خیر مانتے ہی مانتے ہیں، ہندو لوگ بھی ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود مانتے ہیں۔ ماننے کا انداز ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، مختلف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وجود کے کیا ہیں، قائل ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے ہی قائل نہیں ہیں، وہ دہریہ اور ملحد قسم کے افراد ہیں۔ ان کا نظریہ، ان کی سوچ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہے، ہم نے خود بین اور یہ دودھ خود بین وغیرہ اس قسم کی چیزیں لگا کر یہ جو پینے والی چیزیں ہیں، پانی ہے، دودھ ہے، ہم نے ان کو مائکروسکوپ اور خود بین کے ذریعے سے ہم نے اندازہ لگا لی کہ اس کے اندر جراثیم ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں وہ بھی نظر آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، خون کے اندر ہم نے ذرات اور خلیات اور جراثیم اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کا ہم نے سراغ لگا لیا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہوتے تو ہمیں نظر آتے، العیاذ باللہ، وہ کہتے ہمیں نظر آتے، ہم نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، اتنی باریکی تک ہم پہنچ گئے ہیں، تو وہ باریک سے باریک چیزیں نظر جو آنے والی نہیں وہ ہم نے دیکھ لی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ چنانچہ انہوں نے یہی وجہ ہے کہ آپ حضرات میں سے جو بڑی عمر کے افراد ہیں ان حضرات کو پتہ ہی ہوگا کہ پاکستان بننے سے بھی پہلے غالباً 1937-38 یا اس کے راؤنڈ اباؤٹ میں اب رشیا جو تھا، روس تھا، یہاں پر جو وہاں کا جو صدر ہے اور اس قسم کے، ان لوگوں نے کہا کہ یار یہ جو جتنا بھی فساد وغیرہ اور یہ سب کچھ ہے نا، اس کی جڑ یہ خدا اور مذہب ہے، العیاذ باللہ۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر علامتی طور پر 2 جنازے تیار کی، جس کی پوری اس وقت کے اخبارات کے اندر بھی کیا ہے اس کی ڈیٹیل اور تفصیل آئی، آپ حضرات نے بھی پڑھا ہوگا کہ انہوں نے 2 چارپائیاں جنازے والوں کی تیار کی، اور اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہی اپنی طرف سے رکھا کے
اور اس کے اوپر پھول بتیاں یہ جو سب چیزیں ڈال کے اور بڑے بھنگڑے اور ڈھول باجا اور بھنگڑوں کے ساتھ رقص کرتے ہوئے وہ جناب اس کو اٹھایا اور کہا کہ یہ مذہب اور خدا کا کیا ہے جنازہ ہے العیاذ باللہ، اور وہ اس کو اپنی سرحدوں تک لے گئے اور اپنی سرحد کے اوپر لا کر پھر وہاں پر کھڑے ہو کے پاؤں کے ساتھ یعنی ٹھوکریں مار کر اس کو نکال دیا، اپنی سرحد سے پارے پھینک دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے العیاذ باللہ اپنی سرحد سے خدا اور مذہب کا جنازہ کیا ہے نکال پھینکا ہے، خدا اور مذہب کا جنازہ کیا ہے نکال پھینکا ہے۔ پھر آپ حضرات نے دیکھا کہ آگے چل کر جب ہٹلر کا زمانہ آیا اور ہٹلر نے یہود کی خوب اچھی طریقے سے کیا ہے خبر لی، ٹھیک ہے نا، اور پھر ان کو چھٹی کا دودھ یاد آیا، تو پھر کیا ہوا، اب یہی وہ روس کا صدر جنہوں نے جناب اپنے ملک سے اور یہی وہ لوگ جنہوں نے رب کو اور مذہب کو اور خدا کو اس طریقے سے اپنی سرحد سے باہر نکالا تھا، یہی دہریہ قسم کے، جب اس نے اینٹ سے اینٹ بجائی نا، ہٹلر نے جب ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی تو اب یہی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ جتنی بھی قومیں ہیں اپنے اپنے انداز میں رب سے مانگیں اور کہ ہمیں اس کے عذاب سے کیا ہے ہمیں نجات ملے۔ اب بھائی رب کہاں سے آ گیا؟ تم نے تو العیاذ باللہ رب کو پھینک دیا تھا، تو یاد رکھیے گا رب تو کہیں بھی نہیں جاتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں اور ان کی مرضیات کا ہمیں تب پتہ چلے گا، کیسے پتہ ان کی کن چیزوں سے وہ راضی ہیں اور کن چیزوں سے وہ راضی نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے سے بتائیں گے، اپنے پیغمبر اور رسول کے ذریعے سے ہی پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کیا ہے۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت کریں گے۔ اب محترم سامعین کرام کہ یہ اتباع کس چیز کا نام ہے اور اطاعت کس چیز کا نام ہے، اور اتباع اور اطاعت کس حد تک ہمارے لیے کیا ہے لازمی ہے، اس کے لیے انشاءاللہ العزیز ہم کل کے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتباع رسول بھی نصیب فرمائے اور اطاعت رسول بھی کیا ہے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔